بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں موجود سخت گیر دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے وفد کے مقبوضہ کشمیر کے دورے پر کیے گئے مظاہروں پر بھارتی فورسز نے پیلٹ گنز اور آنسو گیس کے شیل فائر کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق حکام نے بتایا کہ سری نگر کے اکثر علاقوں میں کرفیو نافذ ہے، جبکہ مقبوضہ وادی میں 40 کے قریب جھڑپوں کے دوران پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس اور شاٹ گن سے پیلٹ فائر کیے۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ جھڑپوں کے نتیجے میں کوئی شخص زخمی ہوا یا نہیں۔ ناظرین کرام، مقبوضہ وادی کے حکام کے مطابق اس سے ایک روز قبل مشتبہ افراد نے ایک ڈرائیور کو قتل کر دیا تھا، جو علاقے میں قتل کا چھٹا واقعہ تھا، جبکہ ایک دستی بم کے حملے کے نتیجے میں 20 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ پولینڈ، فرانس، جرمنی اور برطانیہ سمیت یورپی یونین میں سخت گیر دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے 30 قانون سازوں نے 28 اکتوبر کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی تھی۔ برطانیہ کے لبرل ڈیموکریٹ سے تعلق رکھنے والے یورپی پارلیمنٹ کے رکن کرس ڈیوس نے کہا کہ جب انہوں نے اصرار کیا کہ وہ پولیس کے بغیر مقامی افراد سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بھارتی حکومت نے اپنا دعوت نامہ واپس لے لیا۔ کرس ڈیوس نے کہا کہ وہ نریندر مودی کی حکومت کے لیے کسی PR اسٹنٹ میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، یورپی پارلیمنٹ کے اراکین کے وفد میں جرمنی پارٹی، فرانس کی نیشنل ریلی، اسی طرح بریگزٹ پارٹی اور پولینڈ کی ایک پارٹی جو قوم پرست پارٹی ہے، اور امیگریشن مخالف افراد بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے بھارتی حکومت کا کہنا تھا کہ مذکورہ دورے کا مقصد اراکین کو جموں اینڈ کشمیر اور لداخ میں ثقافتی اور مذہبی رنگوں سے بہترین آگاہی دینا ہے۔ تاہم بھارت میں موجود یورپی یونین کے ایک عہدیدار نے زور دیا کہ یہ دورہ سرکاری سطح پر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں اضافی فوج بھیج کر لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ کرنے کے علاوہ خطے کی اہم سیاسی شخصیات کو قید کرنے کے بعد 5 اگست کو وادی کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اسے 2 اکائیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس غیر معمولی اقدام کا مقصد مقبوضہ وادی کو ایک مرتبہ پھر جنت نظیر بنانا ہے۔ ناظرین کرام، کشمیری عوام بھارتی حکومت کے اس اقدام سے برہم ہیں، جس کے باعث روزانہ احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ تاجر اپنے کاروبار کھولنے سے گریزاں، جبکہ بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ 5 اگست کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں 4000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس میں 144 کم عمر لڑکے بھی شامل ہیں، جبکہ 1000 افراد اب بھی زیر حراست ہیں، جس میں کچھ کو اس قانون کے تحت رکھا گیا ہے جو مشتبہ شخص کو بغیر کسی الزام کے 2 ماہ قید میں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھارتی سیکیورٹی فورسز فائرنگ کے واقعات میں متعدد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے، جبکہ پولیس ہتھیاروں کی برآمدگی کا دعویٰ بھی کرتی نظر آتی ہے۔ علاوہ ازیں 70 لاکھ سے زائد کی آبادی پر مشتمل وادی میں ٹیلی فون سروس بحال کر دی گئی تھی، البتہ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے، جبکہ بھارت کا اصرار ہے کہ صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ وادی میں سخت اقدامات کرنے کے 2 ماہ بعد وہاں کے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مواصلات اور انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے کئی جانیں جا چکی ہیں۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے 5 اگست کو متنازع خطے کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سیاسی قیادت سمیت سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا، جن میں سے ایک عابد خان بھی ہیں، جنہوں نے دردناک کہانی سے دنیا کو آگاہ کر دیا۔ اور یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ درجنوں ایسی کہانیاں ہیں جو تاحال لفظوں میں پروئی نہیں جا سکیں۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے صرف ایک حصے میں بھارتی فوج کے تشدد کا نشانہ بننے والے درجنوں افراد میں سے ایک عابد خان نے خبر ایجنسی AFP کو اپنی روداد سنائی، جس دوران ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ رات کے دوسرے پہر فوجی آئے تھے۔ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ تشدد کا نشانہ بنانے کا مقصد بھارتی حکومت کی جانب سے 5 اگست کو طویل عرصے سے خون میں نہلائے ہوئے ہمالیائی خطے کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد خوف کا ماحول پیدا کرنا تھا۔ ناظرین کرام،
ضلع شوپیاں کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ عابد خان نے کہا کہ انہیں 14 اگست کو بھائی کے ساتھ گھسیٹ کر گھر سے نکالا گیا اور آنکھوں پر پٹی باندھی گئی جو مشکلات کا شکار تھے۔ بازوؤں، ٹانگوں اور کولے پر قابض فوج کے لگائے گئے زخموں کے نشانات دکھاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے باہر نکال کر راستے میں ہی میرے بھائی کو بجلی کے جھٹکے لگائے اور میں نے انہیں درد سے چلاتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی کیمپ کے قریب فوجیوں نے میرے کپڑے اتار دیے، ہاتھ اور پاؤں باندھ کر مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور پھر سلاخوں سے تشدد کیا۔ بھارتی فوجیوں کے مظالم کی داستان یہیں ختم نہیں ہوتی، جس کو جاری رکھتے ہوئے عابد خان کہتے ہیں کہ کیمپ کے میجر نے انہیں ریاض نائکو کی حزب اللہ کی جانب سے پیشکش اور شمولیت کے الزامات لگائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور ان کے جبری قبضے سے آزادی کے لیے کئی گروپ مسلح جدوجہد میں مصروف ہیں اور 1989 میں شروع ہونے والی اس تحریک میں اب تک ہزاروں کشمیری شہید ہو چکے ہیں جو بھارتی فوج کی جعلی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ ناظرین اکرام، تو ہم عابد خان کی بات کر رہے تھے، تو عابد خان نے بھارتی میجر کے الزامات کے حوالے سے کہا کہ میں مسلسل دہراتا رہا کہ یہ سچ نہیں ہے، جس کے بعد انہوں نے میرے جسم پر بجلی کے جھٹکے دیے، میرے مخصوص اعضاء پر بجلی کے جھٹکے دیے اور زخمی کر دیا، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آپ کو مردانہ صلاحیت سے محروم کر دوں گا۔ ناظرین اکرام، ان کا کہنا تھا جب وہ سیاہ رات ختم ہوئی اور صبح ہوئی تو مجھے رہا کر دیا گیا، لیکن میں بمشکل کھڑا ہو پاتا تھا۔ مجھے 10 دن تک متلی ہوتی رہی اور 20 دن بعد میں نے چلنا پھرنا شروع کیا۔ ناظرین اکرام، بھارتی فوج کے مظالم سہنے والے 26 سالہ کشمیری نے کہا کہ میں معمول کے مطابق کھانا نہیں کھا سکتا، میں اپنی بیوی کے کمرے میں سونے کے لیے نہیں جا سکتا، اس طرح کا ظلم سہنے سے تو بہتر تھا میں گولی سے مر جاتا۔